بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا رکوع نمبر 7 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 7 انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، البتہ تحقیق آئے ہمارے رسول۔ یہاں رسول سے مراد ہے فرشتے جو قاصد بن کے آئے تھے، رسول قاصد کو کہتے ہیں، اس کی جمع رسول۔ ہمارے قاصدین فرشتے ابراہیم کے پاس آئے بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ قالوا سلامن، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے آپ پر سلامتی ہو۔ قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ فما لبثا، پس نہیں ٹھہرے تھے۔ لبثا یلبث، لبثن کا معنی ٹھہرنا، کہیں قیام کرنا۔ فما لبثا، ابھی کہیں قیام، یعنی ابھی انہوں نے قیام کیا ہی نہیں تھا، تھوڑا سا بھی ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ ان جاء، کہ ابراہیم آئے، بعجل حنیذ، عجل کہتے ہیں بچھڑے کو، جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، بیل، چھوٹا بیل جو بچہ ہوتا ہے اس کو بچھڑا کہا جاتا ہے۔ حنیذ کا معنی بھنا ہوا، یعنی ابھی ٹھہرے ہی نہیں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ تو یہ جو ہے نا ابھی ٹھہرے ہی نہیں تھے، کہ مطلب بہت کم ٹھہرے، اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے جیسے ابھی تو آپ بیٹھے ہی نہیں اور انتظام کر لیا جائے نا، تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے۔ فلما رأى، پس جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہم، وصل یصل وصولا، وصل یوصل کی طرح، ضرب یضرب کی طرح پہنچنا، تبھی ہم کہتے ہیں نا فلاں کا وصال ہو گیا، یعنی وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، اس طرح کہا جاتا ہے یہ لفظ۔ آپ کو یہ ڈاک موصول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ تو یہ لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ تصیلو اس لیے کہ مؤنث ہے نا، ید کا لفظ، تضربو کی طرح۔ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، لا تصل الیہم، الیہ، کہ اس بچھڑے کی طرف یہ ہاتھ بڑھتے ہی نہیں ہے، جاتے ہی نہیں ہے۔ نکیرا، نکیرا ینکرو کا معنی ہوتا ہے اچھمبا، کسی کو سمجھنا، اجنبی سمجھنا، یعنی ایک ہوتا ہے عرف یعرف، اس کا مطلب ہوتا ہے مانوس ہونا، کسی سے پہچان جانا۔ اس کی اپوزٹ آتی ہے نکیرا ینکرو، منکر کہتے ہیں نا، گناہ کو بھی منکر کیوں کہا جاتا ہے؟ انسانی فطرت اس سے مائل نہیں ہوتی اس کی طرف۔ تو نکرہم، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک اچھمبے کی چیز سمجھنے لگے کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ تو یعنی اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ مانوس نہیں ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان سے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور محسوس کیا منہم، ان مہمانوں سے، ابراہیم علیہ السلام نے خیفتاً، خوف، تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ قالوا، وہ جواب میں کہنے لگے، لا تخف، اصل میں تھا لا تخوف، لا تضرب کی طرح، لا تسمع کی طرح، لا تخف، آپ خوف نہ کریں، انا اصل میں تھا انا، نا، بے شک ہم، ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم لوط، لوط کی قوم کی طرف۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ابراہیم کی بیوی قائمۃ، کھڑی ہوئی تھی، وہ کہیں پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی باتیں سن رہی تھیں۔ فضحکت، ہنسنے لگی، وہ زور سے ہنسی۔ فبشرناها باسحاق، تو تحقیق ہم نے ان کو خوشخبری دی، یعنی ان کی زوجہ کو خوشخبری دی، باسحاق، اسحاق علیہ السلام کی، اسحاق کی ہم نے خوشخبری دی کہ آپ کے بیٹا پیدا ہوگا۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق، اور اسحاق کے ورا پیچھے کو کہتے ہیں، اسحاق کے جو بعد ہیں یعقوب بھی پیدا ہوگا۔ قالت، کہنے لگیں، یا ویلتا، ویل عربی میں کہتے ہیں تباہی، بربادی، تو ویلتا میں جو ہے نا الف کا اضافہ کیا جاتا ہے جب بھی کوئی کسی مصیبت کو پکارتا ہے، تو ایسے موقع پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا ویلتا، یا کا معنی اے۔ تو یہ عرب میں ایک محاورہ ہے عربی زبان میں، جیسے ہم کہتے ہیں ارے تیرا ناس ہو، ارے بدبختی، تو اس کا یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے۔ جب بھی کوئی الٹی بات کر رہا ہو، عجیب سی بات کر رہا ہو، تو اس موقع پر یہ لفظ کہا جاتا ہے ارے ہلاکت ہو، ارے بدبختی ہو۔ قالت یا ویلتا، کہنے لگے ہائے بدبختی، الیدو، الیدو اصل میں تھا اولیدو، ولد یولیدو کا معنی بچہ جننا، الیدو، کیا میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، میں تو بڈھی ہوں، وہذا بعلی، بال شوہر کو کہتے ہیں، اور یہ میرا شوہر شیخہ، یہ بھی بڈھا، ان ہذا، بے شک یہ بات جو ہے، لشیء عجیب،
بہت عجیب بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو۔ قالوا، تو فرشتے جواب میں کہنے لگے، اتعجبینا، کیا تو تعجب کر رہی ہے؟ تضریبینا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تضریبینا، جب ایک عورت سے خطاب ہوتا ہے تو تضریبینا، اتعجبینا، کیا تو تعجب کر رہی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم کے بارے میں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تم لوگوں پر، اہل البیت، اے اہل بیت، اے اہل بیت، اے گھر والو، تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ انہو، بے شک وہ اللہ، حمید، قابل تعریف بھی ہے، مجید، بزرگی والا بھی ہے۔ فلما ذہب، پس جب چلا گیا، عن ابراہیم، ابراہیم سے، الروع، گھبراہٹ، جب گھبراہٹ ابراہیم علیہ السلام سے چلی گئی، وجاءتہ البشرا، اور ابراہیم کے پاس خوشخبری بھی آ گئی، یجادلونا، جھگڑنے لگا ابراہیم ہم سے، یعنی اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا، فی قوم لوط، لوط کی قوم کے بارے میں۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، بہت بردبار، اواہ منیب، بہت ہی رحم دل اور بہت ہی رجوع کرنے والے تھے۔ اواہ کا معنی بھی رحم دل ہوتا ہے، حلیم کا معنی بھی بردبار، برداشت والے، منیب کا معنی بھی رجوع کرنے والے، یعنی کسی کی طرف مائل ہونے والے، کسی کو غمزدہ دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونا، اس معنی میں بھی یہ منیب کا لفظ، اس معنی میں یہاں منیب کا، اصل میں انابت کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، تو منیب یعنی کسی مخلوق پہ ترس کھا کے اس کی طرف مائل ہونا، اس لیے اس کا ترجمہ رحم دلی سے بھی کیا گیا ہے، رقیق القلب سے بھی کیا گیا، نرم دل، جو نرم دل ہوتا ہے نا جلدی مائل ہو جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے اور اواہن، رحم والے تھے اور نرم دل تھے، یہ اس کا جو ہے وہ حاصل ترجمہ ہوگا۔ یا ابراہیم، اللہ نے کہا اے ابراہیم، یا فرشتوں نے کہا اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، آپ اس بات سے اعراض کریں، اعراض کا معنی اگنور کرنا، اس کی طرف توجہ نہ دینا، آپ چھوڑ دیں یہ بات۔ انہ قد جاء امر ربک، تحقیق آ چکا ہے تیرے رب کا حکم، وانہم، اور بے شک یہ جو لوط کی قوم ہے، علیہ السلام کی جو قوم ہے، آتیہم، آئے گا ان کے پاس، آتی یہ اس میں فاعل ہے، ضاربن کی طرح، آتیون تھا اصل میں، آتیہم، ان پہ آنے والا ہے، عذابن، ایک ایسا عذاب، غیر مردود، جو رد نہیں ہو سکتا، یہ لازمی آ کے رہے گا ان کے اوپر۔ ولما جاءت، اور جب آئے، رسولنا، ہمارے فرشتے، لوطن، لوط کے پاس، سیء بہم، تو غمزدہ ہوئے، بہم، ان فرشتوں کے ذریعے، ان فرشتوں کے آنے سے غمزدہ ہوئے۔ ساء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برا ہونا، یہ تنگی کے معنی میں بھی، برائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیء فعل مجہول ہے، یعنی تنگی میں ڈال دیے گئے لوط علیہ السلام ان کے آنے سے، یعنی ٹینشن میں آ گئے وہ۔ وضاق بہم، اور تنگ ہو گئے ان فرشتوں کے ذریعے، ذرعن، بازو کے اعتبار سے، یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ آپ کے بازو تنگ ہو گئے، یعنی طبیعت گھٹنے لگی، سینہ تنگ ہو گیا آپ کا۔ وقالا، اور لوط علیہ السلام کہنے لگے، ھذا یوم عصیب، یہ بہت بھاری دن ہے، آج کا دن جو ہے مجھ پر بہت بھاری، عصیب کا مطلب بھاری دن۔ وجاءہ قومہ، اور لوط کے پاس ان کی قوم آئی، یہرعون الیہ، جلدی جلدی بھگائی جا رہی تھی لوط کی طرف، یعنی قوم ایسے آئی کہ بھاگتی بھی نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا ان کو بھگایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی بلاغت ہے نا قرآن کی، یہ بتانے کے لیے کہ جب گناہ کی طرف بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے نا، تو غیر اختیاری طور پہ گویا بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو گویا ان کی جو خواہش نفس تھی وہ بھگا رہی تھی، تو یہ بلاغت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود نہیں بھاگ رہے تھے، بھاگ تو خود ہی رہے تھے، لیکن یہ بلاغت ہے کہ اتنی اسپیڈ سے اور اتنی خوشی سے بھاگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا بھاگ نہیں رہے ہیں، ان کو زبردستی یہاں بھگایا جا رہا ہے، گویا اپنے قابو میں ہی نہیں ہے یہ۔ وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ قال یا قومی، لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، اطہر زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہیں یہ، لکم تمہارے لیے۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اخزا یخزی اخزاء، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، خزی، ذلت کو کہتے ہیں نا، خزی الدنیا والآخرہ۔ لا تخزونی، اصل میں لا تخزونی، یہاں سب میں جگہ یا محذوف ہے،
مجھے رسوا مت کرو فی ضیفی، ضیف مہمان کو کہتے ہیں، ضیوف اس کی جمع آتی ہے عربی میں، سعودی عرب میں ضیوف الکرام یہ لفظ بہت سنا ہوگا، ضیوف الکرام. تو مجھے ذلیل رسوا مت کرو میرے مہمانوں کے بارے میں. الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں سے رجل، کوئی بندہ، رشید سمجھدار، سیدھے راستے پہ چلنے والا، رشد و ہدایت والا، کیا تم میں کوئی نیک آدمی نہیں ہے جو تمہیں سمجھائے؟ قالوا، تو قوم جواب میں کہنے لگی، لقد علمت، اے لوط تو یقینی طور پہ جانتا ہے، ما لنا فی بناتک، نہیں ہے ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں، من حق، کوئی بھی رغبت، کچھ بھی ثابت نہیں ہے. حق ثابت شدہ چیز کو کہتے ہیں نا، اس میں ہمیں کوئی، اس کے بہت سارے مفہوم بیان کیے گئے ہیں نا. من حق یعنی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کے اندر، کچھ بھی ہمارے لیے، ہمیں ان کی طرف کچھ بھی ثابت نہیں ہے، یعنی کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، ہم اس میں دلچسپی نہیں لیتے. وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيد، اور بے شک البتہ تحقیق، تعلم کہ تو جانتا ہے، ما نرید وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں، جس کا ہم ارادہ کر رہے ہیں وہ تجھے پتہ ہے. قال، لوط علیہ السلام نے کہا، لو ان لی بکم قوتاً، اگر میرے پاس تمہارے لیے کوئی قوت ہوتی. یہ یہاں لو کاش کے معنی میں ہے، کیونکہ آگے اس کی جزا محذوف ہے نا، اگر کے بعد آگے جزا بھی آ رہی ہوتی نا، اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا، تو جب آگے جزا نہ ہونا تو یہ کاش کا معنی دیتے ہیں. لو ان لی بکم قوتاً، کاش میرے لیے تمہارے سے نمٹنے کے لیے تمہارے ساتھ کوئی قوت ہوتی جو میرے لیے ہوتی، میری مدد کر رہی ہوتی. او آوی، یا میں ٹھکانہ پکڑ لیتا، الی رکن، کسی ایسے رکن کی طرف، شدید جو مضبوط ہوتا. رکن کہتے ہیں ارکان سے، یہاں مراد ہے خاندان کے افراد، جو ارکان ہی ہوتے ہیں نا، تو میرا خاندان کے افراد کوئی بھاری مضبوط ہوتے، ان کے ذریعے میں تم سے مدد، تمہارے خلاف مدد طلب کر لیتا، کاش ایسا ہوتا. قالوا یا لوط، وہ فرشتے کہنے لگے، اے لوط، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز پہنچ نہیں سکتے تیری طرف. فاسری باہلک، اسرا یسری، اسراء رات کے وقت چلنا. سبحان الذی اسرا بعبدہ ہے نا قرآن میں، اکرم کی طرح ہے، اسری تھا اصل میں، اکرم آرڈر کا صیغہ ہے. فاسری باہلک، اپنے اہل و عیال کو راتوں رات لے کے چل لے، بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک قطعہ ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں نا، بقطع من اللیل، رات کے ایک ٹکڑے میں تو اپنے اہل و عیال کو لے کے نکل لے. ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی بھی التفات نہ کرے. احد، کوئی بھی، التفات کا معنی تب متوجہ ہونا، کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ کے تجھے جانا ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی دیکھے گا نہیں لیکن تیری بیوی دیکھے گی پیچھے مڑ کے، دونوں مطلب بن سکتے ہیں. انہو، بے شک بات یہ ہے کہ مصیبہا، اسے پہنچنے والا ہے، تیری بیوی کو پہنچنے والا ہے، ما وہ عذاب، اصابہم، جو اس قوم کو پہنچے گا. ان موعدہم، بے شک ان کے وعدے کا جو ٹائم ہے، یعنی عذاب کا جو ٹائم ہے، الصبح، وہ صبح کا وقت ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے. فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم نامہ آ گیا، جعلنا، ہم نے کر دیا، عالیہا، زمین کے عالی حصے کو، عالی اوپر کا کہتے ہیں، ہا کا مطلب وہ جو یعنی زمین ہے، اس زمین کے اوپر کے حصے کو ہم نے کر دیا، سافلہا، اس زمین کا سافل یعنی نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسایا، علیہا، اس زمین کے اوپر، حجارتاً، پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، منضودن، پے در پے، نضد کہتے ہیں تہ بتہ ہونا کسی چیز کا. قرآن میں آتا ہے نا، وَطَلْحٍ مَنضُود، جنت میں جو کیلے ہوں گے منضود تہ بتہ ہوں گے. تو تہ بتہ پتھر کا مطلب ایک کے پتھر کے پیچھے دوسرا پتھر، پھر تیسرا، یعنی موسلا دھار پتھر ہم نے اس قوم پہ برسائے. مسومتاً، سوم یسوم، تسویماً کا معنی نشان لگانا. مسومتاً عند ربک، تیرے رب کے پاس وہ نشان زدہ تھے، یعنی تیرے رب نے جو وہ بھیجے تو وہ نشان زدہ تھے، خاص قسم کے پتھر تھے، عام پتھر نہیں تھے جیسے زمین پر ہوتے ہیں، کوئی خاص قسم کے نشانات تھے ان کے اوپر. وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے یہ بستی ان ظالموں سے دور. ان ظالموں سے مراد ہے مشرکین مکہ، ان لوگوں سے یہ بستی دور نہیں ہے لوط علیہ السلام کی،
یہ جا کے اس قوم کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ سورہ ہود کا رکوع نمبر 7 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 7۔ آپ کو پتہ ہے سورہ ہود کے ان رکوع سے پہلے جتنے رکوع تھے، پہلے رکوع شروع میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ اس قوم نے نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، کیسے تباہ و برباد ہوئے۔ پھر اللہ نے قوم عاد کا بتایا کہ نوح علیہ السلام کی نسل میں پھر قوم عاد پیدا ہوئی، ان کو اللہ نے کیسا تباہ کیا۔ پھر ان کی نسل میں قوم سمود پیدا ہوئی، ان کو اللہ نے تباہ کیا۔ پھر ان کی جو بچ گئے تھے ان کی نسل میں قوم لوط پیدا ہوئی، بہت ساری قومیں ہوئیں، ان میں قوم لوط بھی تھی۔ لوط علیہ السلام تو تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر جو بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان میں آپ کے بھانجے لوط علیہ السلام بھی تھے، جیسے آپ کی زوجہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ تھیں تو ایک لوط علیہ السلام بھی ایمان لے کر آئے تھے۔ تو لوط علیہ السلام کی اللہ نے تشکیل کی ایسی قوم کی طرف جو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت بھی تھی اس کو، اور شرک میں بھی مبتلا تھی وہ۔ تو اصل واقعہ یہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کا سنانا ہے جو مقصد ہے، کیونکہ نافرمان قوموں کے واقعات ترتیب سے چل رہے ہیں نا، ترتیب سے واقعات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر شعیب علیہ السلام کا واقعہ آئے گا لوط علیہ السلام کے بعد، کیونکہ اس کے بعد جو قوم پیدا ہوئی وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو یہ سارے واقعات سورہ ہود میں ترتیب سے چل رہے ہیں۔ تو اصل مقصد تھا لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا، لیکن چونکہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے جو فرشتے آئے، وہ فرشتے چونکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے ان کو خوشخبری دینے کے لیے کہ ہم آپ کو بڑھاپے میں اولاد دیں گے، تو اس لیے اللہ میاں نے پورا واقعہ ہی بیان کر دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ تو مقصد دونوں واقعات کا یہ تھا کہ جن قوموں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے ان پر عذاب آیا ہے۔ قوم عاد نے نافرمانی کی، قوم سمود نے نافرمانی کی، اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم آئی۔ تو اصل میسج یہ ہے، کیونکہ وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے اور ان کو خوشخبری دینے کے لیے چلے گئے، تو اس لیے اللہ نے اس کا بھی پہلے تذکرہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، تحقیق آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے۔ وہ خوشخبری یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے جن کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر اسحاق علیہ السلام بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کو بھی اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا، یہ دونوں پیغمبر ہوں گے۔ یہ خوشخبری لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، قرآن کہتا ہے ابھی وہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، آ کے بیٹھے ہی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے ان کے سامنے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت تھی، ورنہ عام طور پہ لوگ پہلے مہمان سے پوچھتے ہیں کیا کھائیں گے، کیا کھانا پسند کریں گے، کھائیں گے بھی کہ نہیں کھائیں گے، اور اس دور میں بہت غربت ہوتی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ پہلے ان کا اکرام ہو، کیونکہ مسافر ہیں تو یقیناً بھوکے ہوں گے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ راستوں میں اتنے ہوٹل ہوں اور جو سفر سے آ رہا ہے وہ جو ہے وہ کھا کے آیا، وہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں تھا، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچانتے نہیں تھے، اس سے ان کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ مسافر ہی ہوں گے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ سب ایک دوسرے کو جانا کرتے تھے، اتنی آبادی نہیں تھی کہ کوئی شخص آیا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ مسافر ہے یا اسی علاقے کا آدمی ہے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابھی ٹھہرے ہی نہیں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ اب ظاہر ہے بھنا ہوا بچڑے کا سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے، آپ لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی طرف مہمان کے ہاتھ نہ بڑھیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لا تصل الیہم فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہم، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں، نکرہم، تو ان سے ذرا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو غیر معروف سمجھا کہ بھائی اجنبی لوگ ہیں، کون ہے یہ؟ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان سے دل میں خوف بھی محسوس کیا۔ یہ خوف دو وجہ سے محسوس کیا، اور جو اچھمبا لگا نا ان کو، یہ دو وجہ سے لگا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ایک تو یہ کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں، اور اگر بالفرض پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے نا تو یہ بچھڑا ایک ایسی چیز ہے، گوشت ایک ایسی چیز ہے جس کو روسٹ کر کے آپ جب سامنے رکھیں تو کتنا ہی پیٹ بھرا ہوا ہو، دو چار نوالے انسان لے ہی لیتا ہے، تو ایسا کیسا ان کو ہے کہ ذرا بھی رغبت نہیں ہو رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟
تو ایک تو اس بات سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوف سا پیدا ہوا کہ کون لوگ ہیں بھئی یہ. دوسرا خوف اس بات سے بھی ہوا کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا، بلکہ آج بھی بہت جگہوں پر ہے، کہ جب دشمن آتا ہے نا لڑائی کے لیے تو وہ آپ کے اکرام کو قبول نہیں کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی خوف ہوا کہ میں نے اتنی محنت سے ان کے لیے بچھڑا تیار کر کے رکھا ہے. انسان کی فطرت بھی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کھا ہی لیتا ہے، ورنہ غیرت میں کچھ کھا لیتا ہے، میزبان کا دل خوش کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا لیتا ہے کہ اس نے اتنی محنت سے بنایا، اگر ہم بالکل بھی اس کی طرف نہیں بڑھیں گے تو یہ تو بے اکرامی ہو جائے گی، میزبان کی بے اکرامی ہو جائے گی. تو ان دو چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ علاقہ بھی غیر لگ رہا ہے جہاں سے یہ آئے ہیں، نہ میں ان کو پہچانتا ہوں اور میرا اکرام بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ پیدا ہوئی. قالوا لا تخف، فوراً بول اٹھے آپ خوف زدہ نہ ہوں. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. یعنی ہم تو آسمانی فرشتے ہیں جن کا کام ہے قوم کو تباہ و برباد کر دینا. لیکن چونکہ خوشخبری بھی لے کے آ چکے تھے تو خوشخبری سن کے قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. دیکھیں جب بھی کوئی کسی کے گھر مہمان آتا ہے، کمرے میں بیٹھتا ہے، مہمان خانے میں بیٹھتا ہے، تو کسی کا بھی دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کی باتوں کو سننا یہ غیر اخلاقی حرکت کہلاتا ہے، یہ ایک قسم کی جاسوسی اور تجسس کہلاتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جو بوڑھی زوجہ تھیں وہ وہیں کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھیں. اس کی وجہ یقیناً یہ ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے بھی دیکھا جو مہمان آئے ہیں بالکل اجنبی لوگ ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ دشمن ہو. تو ایسے موقع پہ اگر کوئی عورت کھڑی ہو جائے کمرے کے باہر اور باتیں سننا شروع کر دے، یہ سوچ کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کو خدا نخواستہ قتل کرنا چاہتے ہوں یا کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہوں. تو بظاہر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بوڑھی زوجہ تھیں وہ کہیں دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا کلام سن رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں یہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو میں فوراً جو بھی ایکشن لے سکتی ہوں، جو بھی میں ان کے دفاع میں کر سکتی ہوں کروں میں. تو یہی حکمت ایک معلوم ہوتی ہے. تو وہ چونکہ خوشخبری لے کر آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے جب یہ سنا کہ خوشخبری لے کر آئے ہیں فضحکت، تو ہنس پڑیں. فبشرناها باسحاق، قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی. اب یہاں فبشرنا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کہہ رہے ہمارے پیغمبر ابراہیم کے پاس، ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، تو اس کا مطلب پہلے ابراہیم علیہ السلام کو وہ خوشخبری دے چکے تھے. اس خوشخبری پر ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تعجب سے ہنسی ہیں. ہنسی اس لیے کہ بھئی تم کیسی مذاق کر رہے ہو، بڑھاپے میں کہاں اولاد ہوتی ہے. فبشرناہا باسحاق، ہم نے ان کو دوبارہ خوشخبری سنا دی اسحاق کی. تو یہ عمل دوبارہ ہوا ہے، ریپیٹ ہوا ہے کہ آپ کے ہنسنے کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، آپ جتنا بھی تعجب سے ہٹیں، تعجب سے ہنسیں آپ. فبشرناہا باسحاق، ان کے ہنسنے کے بعد ہم نے آپ کو خوشخبری سنا دی اسحاق علیہ السلام کی. ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے، تو آئے تو تھے لیکن ابھی دی نہیں تھی، دی بعد میں ہے. وہ بعد میں کب دی ہے؟ بعد میں جب دی ہے کہ یہ فبشرناہا باسحاق، کہ ہم نے ان کی زوجہ کو خوشخبری دے دی اسحاق علیہ السلام کی. یہ خوشخبری بعد میں دی ہے، بیوی کے ہنسنے کا عمل پہلے ہوا ہے. اب یہاں یہ اشکال ہوگا کہ ظاہر ہے وہ ہنسی تو خوشخبری پر تھی نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی زوجہ کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، ہنسنے لگیں، فبشرناها باسحاق، تو ہم نے ان کو خوشخبری سنا دی اسحاق کی. یہاں پر یہ اشکال ہوگا کہ ہنسی پہلے ہیں، خوشخبری بعد میں ملی ہے، تو یہ کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض دفعہ قلب ہوتا ہے. قلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام ایک پہلے کیا اور ہنسنے کا عمل بعد میں ہوا، لیکن یہ اتنا ساتھ ساتھ تھا کہ قرآن نے ہنسنے کے عمل کا پہلے تذکرہ کر دیا اور بچہ دینے کی، اولاد دینے کی خوشخبری کا تذکرہ قرآن بعد میں کر رہا ہے. عمل تو پہلے ہوا ہے لیکن تذکرہ بعد میں کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ تھے. ادھر خوشخبری ہوئی ہے، ادھر فوراً انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. تو وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی زوجہ کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، تو وہ ہنسی ہیں، فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری سنائی. یعنی ان کو اسحاق کی خوشخبری سنائی، اسی بیس پہ وہ ہنسی ہیں. وَمِن وَرَاءِ، یعنی مجازاً فا کو اللہ نے
فا کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ فا اصل میں یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ بعد والا واقعہ بعد میں ہوا ہے اور اس سے پہلے والا پہلے ہوا ہے، لیکن یہ مجازن فا کا تذکرہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جلدی جلدی ہوئے ہیں یہ کام. یہ مقصد نہیں ہے کہ فا کے بعد جو عمل ہے وہ بعد میں ہوا اور پہلے جو عمل ہے وہ پہلے ہوا. اصل میں تو جو عمل بعد میں ہے وہ بعد میں ہی ہوا، وہ جو پہلے ہے وہ پہلے ہی ہوا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے یہ ترتیب اختیار کیوں کی ہے؟ تو اصل میں بعض دفعہ بلاغت میں یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بات تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ خوشخبری کے بعد ہی آپ کو ہنسی آئی ہوگی، خوشخبری سے پہلے ہنسی نہیں آئے گی. تو بعض چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان میں پھر ترتیب کی رعایت کی نہیں جاتی ہے. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب ہوں گے. یہ خوشخبری ہم نے سنائی. قالت یا ویلتا، پہلے تو وہ ہنسی تھیں، اس کے بعد کہنے لگیں کہ جب دوبارہ خوشخبری کو ریپیٹ کیا جو پہلے قول کے مطابق دوبارہ خوشخبری ریپیٹ کی ہے، قالت یا ویلتا، ہائے بدبختی، اَأَلِدُ، کیا بچہ میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں تو بڈھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے. بڑھاپے میں کہاں کسی کی اولاد ہوتی ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے. قالوا، تو فرشتے کہنے لگے، أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اے بوڑھی عورت، تو اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بہت ہیں. یعنی کسی عام آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ تو تعجب کرتا، تم تو پیغمبروں کے خاندان سے ہو، پوری قوم کو تم نے توحید کی خاطر چھوڑ دیا، ہجرت کی، تو یہ ساری جو آپ کی قربانیاں ہیں، تو ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ کے ایسے انعامات ہونا آپ پر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ کی تو عادت ہے، جو قربانیاں دیتا ہے اس کے ساتھ پھر معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو کوئی اور یہ بات کرتا تو ٹھیک تھی، لیکن آپ کے خاندان کے لیے یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ نارمل ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کے ایسے انعامات ہوں گے. انہ حمید مجید، اور ایسے انعامات آپ لوگوں کے ساتھ ہونا نارمل کیوں ہے، یہ عجیب بات کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے. جو قابل تعریف ہوتا ہے وہ تو احسان کا بدلہ چکاتا ہے، وہ قربانیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے. تو آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو اس کے بدلے دنیا میں بھی ملیں گے. تو یہاں ایک علمی نقطے کی بڑی زبردست بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، ان کی زوجہ نے جو قربانی دی، تو اس کے بدلے میں اولاد کیوں مل رہی ہے؟ دیکھیں، جس نوعیت کی قربانی دی جاتی ہے نا، بدلہ بھی اسی نوعیت کا ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے قربانی کیا دی تھی، پوری خاندان کو، پوری قوم کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے قوم اور خاندان ختم ہو گیا نا، اب بوڑھے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، تو آپ کے تو دنیا سے جانے کے بعد آپ کا خاندان ہی ختم. تو اللہ نے نعمت بدل کے طور پہ خاندان دے دیا اور بتا دیا کہ آپ کو نیا خاندان ملے گا. اور قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ دونوں کے بارے میں ہم نے خوشخبری دی کہ اسحاق بھی نبی ہوں گے اور ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی ہوں گے. یعنی خاندان بھی ملے گا آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا نکاح سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا یا اس کو اولاد ہی نہیں ملے گی، اس کو بھی اولاد ملے گی اور اس کی اولاد بھی پیغمبر ہوگی. تو اور پھر کیا مطلب، ان میں برکت اللہ تعالیٰ دے گا. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ہم نے اسحاق کو بھی برکت دی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی برکت دی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی برکت دی. تو کیا مطلب، ان کا خاندان اب بہت بڑھے گا. تو آپ نے اللہ کی خاطر خاندان چھوڑا، اللہ آپ کو ان سے کروڑہ گنا بہتر ایک نیا خاندان دے گا اور ہوگا بھی بہت بڑا. یہی وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جب اولاد ہوئی ہے تو اتنی برکت ہوئی ہے. اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے اولادیں دی، یعقوب علیہ السلام کو اولادیں دی. قرآن میں ہے نا، سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں کا تذکرہ ہے. تو 11 بیٹے، پھر ان کی اولادیں. تو کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب مصر کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں تو 90 افراد تھے آپ کے خاندان کے، یعنی جو آپ کے بیٹے، بیٹیوں اور بہوؤں اور دامادوں پر مشتمل تھے. تو یہ 90 افراد کا خاندان تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے آپ کا تیار کر دیا اور آگے نسل پھر ابراہیم علیہ السلام کی پوری دنیا میں پھیلی ہے. تو خاندان کو چھوڑا، خاندان اللہ کے لیے، تو اللہ نے خاندان ہی میں بہت زیادہ برکت دے دی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، فلما ذهب عن ابراہیم الروع، قرآن کہتے جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف چلا گیا، جب تسلی ہو گئی ہاں بھئی اللہ کے فرشتے ہیں، یہ کوئی دشمنی کے لیے نہیں آئے ہیں، اور وجاءت البشرا، اور خوشخبری بھی مل گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی اولاد بھی ہوگی تو یہ بالکل نارمل کنڈیشن میں آ گئے. اب قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. وجہ کیا ہے کہ جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات میں زیادہ غور نہیں کیا، بلکہ وہ خوف کی کیفیت میں مبتلا رہے کہ دشمن ہیں کیا ہیں.
لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب تسلی ہو گئی، نارمل حالت میں آ گئے، اب ابراہیم علیہ السلام کی توجہ گئی، بھائی ان کا تو اصل مقصد قوم لوط کو تباہ کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے ان پہ ترس آنے لگا، اور ترس جب آنے لگا تو قرآن مجید میں آتا ہے دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام ہم سے کہنے لگے، یعنی فرشتوں سے کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں تو لوط بھی ہیں اور ان پر ایمان لانے والے بھی ہیں، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اگر آپ ان کو عذاب لے کر آئیں گے۔ تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس اشکال سے لوط علیہ السلام کو بچانا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح قوم کو بچا لیا جائے عذاب سے، ان کو مزید مہلت دے دی جائے۔ لیکن ایک اس کے لیے کیا ابراہیم علیہ السلام عذر پیش کرتے نا فرشتوں کے سامنے، کیسے کہتے کہ بھئی اللہ نے تمہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو اگر صراحتاً کہتے کہ واپس چلے جاؤ، نہیں اس قوم کو ابھی نہیں تباہ ہونا چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف یہ تھا کہ یہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ایک بہانہ ایک وضع کیا، وہ بہانہ یہ کہ بھئی پوری قوم کو تباہ کرو گے تو اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ فرشتے میری یہ بات سن کے واپس چلے جائیں گے اور کسی بہانے سے اللہ عذاب ٹال دے گا۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کون ہے، کس کو بچانا ہے، کس کو تباہ کرنا ہے، یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا بنیادی مقصد تھا قوم لوط کو بچانا، کیونکہ پیغمبروں کی طبیعت نرم ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اتنی عاجزی اور لجاجت کرنے لگے ان فرشتوں سے کہ کسی طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا جائے، کہ قرآن نے اس لجاجت اور اس تضرع اور عاجزی کو یجادلونا جھگڑے سے تعبیر کیا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگے۔ تو ظاہر ہے پیغمبر اللہ سے جھگڑا نہیں کر سکتا، یہاں مجازن اس مانگنے کو جھگڑے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھکاری آ کے ہم سے بھیک مانگتا ہے کہ مجھے للہ فلہ 100 روپے دے دو، 50 روپے دے دو، ہم بھگا رہے ہوتے ہیں، نہیں دے رہے۔ جب وہ بہت زیادہ بھیک مانگتا ہے ہم کہتے ہیں یار تو لڑنے پر آ گیا ہے ہم سے، یہ کہتے ہیں نا ہم یہ لفظ، یعنی ہمیں تنگ کر دیا تو نے، حالانکہ وہ لڑ نہیں رہا ہوتا، وہ تو جھک رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے، لیکن ہم کہتے ہیں کام نتیجہ وہی نکل رہا ہے جیسے کسی کی لڑائی میں ہوتا ہے، گویا ہمیں مجبور کر رہا ہے۔ تو جیسے بھکاری کو ہم اس وقت کہتے ہیں تو لڑنے پر آ گیا ہے، ہم سے جھگڑا کر رہا ہے، تو یہ الفاظ ہم مجازن کہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بہت ہی پیچھے پڑ گیا ہے۔ تو اللہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے آہوزاری شروع کر دی اور فرشتوں سے بحث شروع کر دی کہ کسی طرح سے قوم لوط پر عذاب ٹل جائے، تو اس آہوزاری کو اور اس عاجزی اور دعا کو اور اس گزارشات کو اللہ نے جھگڑے سے تعبیر کیا، اتنا ہم سے پیچھے پڑ گئے کہ گویا ہم سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ تو یہ مجازن ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کیوں اللہ سے لڑیں گے، یہ تو کفر ہے۔ یجادلونا فی قوم لوط، ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم کیوں اتنا پیچھے پڑ گئے تھے قوم لوط کو بچانے کے؟ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، بہت بردبار تھے۔ جو بردبار ہوتا ہے اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، اواہ، اور بہت رحم دل، منیب، دل کے نرم تھے وہ۔ تو یہ دل کی نرمی اور رحم دلی اور بردباری، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے ابراہیم چاہتے نہیں تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہو جائے۔ دیکھیں کیسی عجیب حکمت کی بات ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں یہ آیت پڑھ کے۔ فیصلہ اللہ کا ہے کہ قوم کو تباہ کرنی ہے، قوم کو ہم نے تباہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے اللہ سے زیادہ بردبار تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اللہ کی جو حکمت تھی اس نے تقاضا کیا کہ اس قوم کو بہرحال تباہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ اللہ جانے، اللہ کے فیصلے جانے۔ لیکن مخلوق کے بارے میں اللہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ رحم دلی ہی کا معاملہ کرے۔ بظاہر صحیح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ابراہیم کو علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، ذرا بھی اللہ سے درخواست نہ کریں۔ لیکن پیغمبر کامل فطرت پر ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ مخلوق کا کام کیا ہے، اللہ کا کام کیا ہے۔ جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، لیکن مخلوق کے ذمے اللہ نے یہی لگایا ہے کہ تم آخر دم تک انسانوں کی بھلائی چاہو اور کوشش کرو کہ کافر پر بھی اللہ کا عذاب نہ آئے۔ اس سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں دو بظاہر متضاد باتیں کر رہا ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے، دوسری طرف اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ وہ بہت نرم دل تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ صفت پسند ہے کہ نرم دلی میں نا ہم سے جھگڑا کرنے لگو تم، قوموں کو بچانے کے لیے، اور قوموں پہ کسی طرح سے عذاب ٹل جائے
تو اللہ کو انسانوں میں رحم دلی ہی پسند ہے تاکہ انسان انسانیت کے خیر خواہی بنے. تو یہ بہت ہی ایک بلاغت کا نقطہ ہے قرآن مجید کی ان آیات میں کہ ایک طرف ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ عذاب نہ آئے اور اللہ سے اتنی دعا مانگ رہے ہیں گویا جھگڑ رہے ہیں، دوسری طرف اللہ ان کے اس عمل پہ ان کی تعریف بھی کر رہا ہے. یعنی اللہ گویا بزبان حال بتا رہا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ قوم لوط تباہ ہو جائے اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تباہ ہو جائیں، لیکن تم نہ چاہو. تمہارے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جیسے اپنے بارے میں چاہتے ہو کہ ہم سے غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، تو دوسروں کے بارے میں بھی یہی چاہو کہ ان سے بھی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. تو اللہ کو یہ صفت انسانوں میں پسند ہے. یہ بہت ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے. تو قرآن کہتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتوں نے کہا ہے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے. تو جو ہم سے جھگڑا کر رہا ہے نا کہ کسی طرح عذاب نہ آئے اور قوم لوط علیہ السلام بھی ہیں اس میں اور ایمان والے بھی کہیں ہلاک نہ ہو جائیں اور مہلت مل جائے، تو اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے، تو ہم سے اس بارے میں بحث نہ کر. انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، عذاب پیچھے نہیں ہٹے گا، ٹلے گا نہیں، یہ اللہ کا آخری فیصلہ ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، اور بے شک ان لوگوں کے پاس آنے والا ہے عذاب، ایسا عذاب غیر مردود، رد کہتے ہیں رد کرنا، مردود جو چیز رد کی جائے، غیر مردود جو رد نہ کی جائے. ایسا عذاب آئے گا جو پیچھے ہٹ نہیں سکتا، یہ لازمی آ کے رہے گا عذاب. ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے اور چھوڑ دیا انہوں نے فرشتوں کو. پھر قرآن کہتا ہے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے. تو جب آئے سِیءَ بِهِمْ، لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. لوط علیہ السلام ان سے بہت غمزدہ ہوئے کیونکہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں وہ گئے تھے فرشتے. غمزدہ کیوں ہوئے؟ کہ وہ یہ سمجھے کہ کچھ مسافر لڑکے ہیں، خوبصورت لڑکے ہیں، میری قوم کو اگر پتہ چل گیا تو وہ ان سے بدفعلی کرے گی، تو یہ میرے مہمان بن کے آئے ہیں، میں ان کا دفاع کیسے کروں گا. تو اس وجہ سے مغموم ہوئے. وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، اور آپ کے بازو تنگ ہو گئے ان کو دیکھ کے. پیغمبر تو سخی ہوتے ہیں، وہ مہمانوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دل کھل جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے ان کا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کھل گیا تھا، بھئی مہمان آئے ہیں تو فوراً بچھڑا رکھ دیا. لیکن لوط علیہ السلام کا سینہ کھلنے کے بجائے اور تنگ ہو گیا اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن مجھ پہ بہت ہی بھاری ہے، کیونکہ میری قوم کو پتہ چل جائے گا اور وہ کیسے میں ان کی عزت کی حفاظت کروں گا. تو میری کتنی بدنامی ہے اس میں، میری غیرت کے کتنا خلاف ہے کہ میرے گھر کچھ مہمان آئے ہوں اور ان کے ساتھ میری قوم جو ہے ان سے بدفعلی کرنا شروع کر دے. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، دیکھیں اللہ کیسا آزماتا ہے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ چاہتے لوط علیہ السلام کی قوم کو اسی وقت تباہ کر دیتے، یا فرشتے اسی وقت آ کے بتا دیتے کہ اے لوط ہم فرشتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں. لیکن اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی پریشانی میں ڈالا. یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ پیغمبروں کو بھی آزماتا ہے، نیک لوگوں کو بھی پریشانیاں دیتا ہے، پریشانیاں دے کے آزماتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی گناہ کے موقع دیتا ہے. دیکھیں کہ لوط علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھا رہے ہیں بدفعلی نہ کرو، بدفعلی نہ کرو، تو بجائے اس کے کہ قوم پر عذاب آئے ان کے لیے بظاہر بدفعلی کا اور انتظام ہو رہا ہے، ایسے خوبصورت ترین لڑکوں کا انتظام کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ گناہ کا آسان ہونا اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ آپ سے راضی ہے، بلکہ گناہ آسان کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس بڑے گناہ میں مبتلا کر کے اب آپ پر براہ راست اللہ کی پکڑ آئے گی آپ کے اوپر. وہی ہوا قوم لوط علیہ السلام کے ساتھ. تو ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، واقعہ بھی باقی ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کو بھی مکمل کریں گے اور اس پورے رکوع سے جو ہمیں مختصر جو علمی اسباق ملتے ہیں اس کو بھی میں مختصر لفظوں میں نمبر وار بیان کروں گا. وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ ہود کا رکوع نمبر 7 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 7، اس کو ہم وجاءہ قومہ یہرعون الیہ آیت نمبر 78 انشاءاللہ یہاں سے ہم اس کی تفسیر شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.